انعام کے پانے کی قدر ہمارے اکابر نے اس طرح سے سکھلائی کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن یاد کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے. ایک 30 پارہ 30 دن میں کام کرتا, ایک مہینے میں حافظ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حافظ باعمل ہوتا ہے اللہ اس کے صدقے میں 10 جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے. حافظ کی قدر کیجیے. اکرم الحفاظ اکرم العلماء, حافظوں کی قدر کرو. اب حافظ ہی بدتمیز ہو جائے. آج بدتمیزی میں کمی نہیں ہے کسی کی, چاہے ہم ہو یا کوئی ہو, بدتمیزی میں کمی نہیں ہے. احمد آباد میں ایک صاحب گئے تھے چندہ کرنے کے لیے, پکڑے چلے گئے. مسجد کے نام پہ چندہ کر رہے تھے, پکڑے چلے گئے. بیچارے احمد آباد کی بات بتا رہا ہوں, ابھی ایک مطلب 26 جنوری سے پہلے کی بات ہے. اب پکڑے چلے گئے. اب کہہ رہا ہے موبائل میں اسے اگلوایا جا رہا ہے کہ بولو ہم فرضی ہیں, ہم ڈپلیکیٹ ہیں. تو ہمارے اندر بھی غلطی ہے. سب کو اپنی غلطیوں کی سدھار کرنے کی ضرورت ہے. رمضان آ رہا ہے, رمضان مبارک میں سب اپنی اپنی غلطیوں کے سدھار کریں اور کر کے رمضان مبارک کو قیمتی بنائیں. تب جا کے آپ کی کامیابی, ہماری کامیابی, امت کی کامیابی ہوگی. تو حضرت فرما رہے ہیں تو ایک دن میں ایک پارہ یاد کرنا. آج جو حافظ ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ پڑھتا ہی نہیں. جس طرح عوام ہے اس طرح سے خاص بھی ہو گئے. رمضان آئے گا, شعبان آئے گا, تب دھن چڑھے گا اس کو رٹنے کا. ارے کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہمارے اکابر نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وظائف میں لکھا ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, یہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, ان کے وظائف میں لکھا ہے کہ 3 پارہ ہر آدمی, ہر حافظ 3 پارہ روز پڑھے. اب مہینوں گزر جاتا ہے, ایک پارہ نبی نہیں پڑھتا, تو بربادی تو ہم نے مول لی ہے نا جی. جب آپ قدر کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کی طرف سے نوازشات ملے گی. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں دیکھیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے, مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے تو انشاءاللہ قدر کریں گے انشاءاللہ. دیکھو ہمارے اکابر نے کس طرح سے قدر کی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے دعائیں کی ہیں. کیا بھائی دعائیں کی, تو ہم بھی دعا کریں. اور ایک صاحب بہت عجیب دعا کر رہے تھے کہ سلامتی کے ساتھ رمضان میں پہنچا دیجیے اور مجھے سلامتی دیجیے کہ رمضان کو نقصان نہ پہنچ جائے. کیا بھائی سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں, رمضان نہ پا سکتا, کوئی خطرناک بیماری نہ ہو جائے کہ مسجد تک نہ جا سکتا. کیا بھائی سلامتی کے ساتھ رمضان پانا اور میری بدتمیزی کی وجہ سے رمضان کا سلامت رہنا, رمضان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, اس کی دعا کر. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, رمضان میں نقصان کر رہے ہیں. ہم کھلے عام رمضان میں کھا رہے ہیں. بہت سے ترنگا کھانے والے, گٹکا کھانے والے خالی لول پوچھتے ہیں ایسے کر کے, اندر میں ترنگا ہوتا ہے. لول سوکھا دکھاتے ہیں اور گول گول اندر میں کھائے ہوئے رہتے ہیں. یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو ہم دکھا رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دکھا رہے ہیں. بندے سے نہیں ڈریے. کیا بھائی یخشون الناس کخشیت اللہ, جیسے اللہ سے ڈرنا تھا وہ ڈر اب بندوں سے لوگوں نے کر رکھا ہے. فلا تخشوهم واخشونی, تم بندوں سے نہ ڈرو, تم مجھ سے ڈرو. جس کو اللہ کا ڈر ہوگا اندر نا, وہ کبھی یہ گول گول اور گھپلا بازی نہیں کرے گا. اس لیے قدر یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آپ بیمار ہیں, معذور ہیں, مجبور ہیں اور آپ بہت ضعیف اور ناتواں ہیں, لاغر ہیں, نحیف ہیں, ضعیف العمر ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھلے عام نہ کھایا کریں. اگر کوئی آپ کے سامنے کھا رہا ہو تو اس کو روکنے والے بنے. ایک یہودی تھا, اس کا بیٹا رمضان مبارک میں کھلے عام کھایا. ایک دن اتنا زور سے تھپڑ رسید کیا اس کو کہ زمین پہ آ گرا. اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کا مہینہ ہے,
تو ادب کرے اور مسلمان بے ادب بن جائے، یہ کیا مسلمانی ہے ہماری؟ اور پھر فرمایا کہ اس ادب کی بنیاد پر یہ جو ادب کیا اس یہودی نے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا، یہ ہے انعام اللہ کا۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنتی ہے، ظاہر میں یہودی ہے، ظاہر میں یہودی ہے، گھرانہ یہودی ہے، ماحول اور سماج اور ملک یہودیت کا ہے، لیکن مرتے وقت اللہ نے کلمہ نصیب دے دیا۔ یہ بہت بڑا انعام، اور انعام کی قدر تو دعا فرما رہے ہیں کہ میری وجہ سے رمضان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یعنی میں رمضان کی ناقدری نہ کروں، میں کھلے عام نہ کھاؤں، میں تراویح سے نہ بھاگوں، میں روزے سے نہ بہانہ بناؤں، میں پانچوں نمازوں کا اہتمام کروں، میں قرآن کی تلاوت کروں، ایسا نہیں کہ سب کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ رمضان کی ہم نے قدر کر لی، تو یہ رمضان کی ناقدری ہے، انعام کی ناقدری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شان کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، چلائے جانے کے سوا، چلائے جانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دور ایک دن گزر لے اب دوسرا دن گزر جائے، تیسرا دن ہوا انشاءاللہ کل سے روزہ رکھو، اب پھر پرسوں ہوا کہ انشاءاللہ پھر روزہ رکھو، پھر چوتھے دن ہوا پھر کہ انشاءاللہ روزہ رکھو۔ عید آ گئی، مزہ آ گیا، اور عید میں کودنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، اور عید کی قدر دیکھیے، عید کی نماز پڑھ کے لوگ سنیما ہال چلے جاتے ہیں، سنیما ہال قدر کر رہے عید کی۔ جو نمازی تھے نماز چھوڑ بیٹھے، تھکا ہو گیا پورا، یہ عید کی قدر ہے۔ جتنے نمازی تھے اس نے اور نماز چھوڑ دی، تو یہ قدر ہے اللہ کے انعامات کا۔ جتنے موبائل بند تھے سب موبائل کھل گئے، جتنے گانے بند تھے سب گانے کھل گئے، جتنے ویسیار تھے سب کھل گئے، جتنی چوری چماری تھی سب کھل گئے۔ یہ قدر ہے عید کی۔ تو ہم جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہے کہ آؤ آؤ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے، اور سب سے بڑا انسان اور سب سے قیمتی انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں، جنہوں نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا۔ سب ساری دنیا انکار کر رہی تھی کہ آپ نبی نہیں ہیں، وجوبہ چیز بیان کر رہے ہیں، جیسے آج ہم کو کہتے ہیں کہ وجوبہ چیز بیان کرتے ہیں، وجوبہ چیز بیان کر رہے ہیں آقا مدنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کو دن کہے، دن کو رات کہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ماننے والے کیا بھائی؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عنقریب تمہارا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا۔ راضی کر کے گئے تبھی تو کہہ رہے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آ رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، عنقریب اللہ اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ اتنا کیوں دے رہے ہیں کہ سب سے قیمتی اپنے آپ کو بنایا۔ ابو بکر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعلی فی الجنہ۔ ابو بکر جنت میں، عثمان جنت میں، حضرت علی جنت میں، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق جنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جنت میں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو 8 دروازے، اچھا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، آقا سے سوال کر رہے ہیں، ایک صحابی سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے 8 دروازے کھل جائے؟ کہاں ایک شخص ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار ہوگی، ثمانیت ابواب، ثمانیت ابواب۔ اور دوسری جگہ جہنم کے بارے میں لہا 7 ابواب،
کیا بھائی؟ تشریف لائیے جس نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا، جس نے اللہ کے انعامات کی قدر کی، جس نے اللہ کے حکموں کا پالن کیا، اس کا سمان کیا، اس کی عزت کی. تو جو انسان سمان کرتا ہے وہ خود سمان والا بنتا ہے، جو عزت دیتا ہے وہ خود باعزت بنتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ دنیا والوں کے دلوں میں محبت ڈال، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. کیا بھائی؟ یہ ہے قدر کی بات. تو انشاءاللہ ہم لوگ رمضان مبارک میں رمضان کی پوری قدر کریں گے انشاءاللہ. ایک حدیث میں ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے، سارا سال رمضان ہو جائے. اور کتنی بڑی بات، ابھی پریاگ راج میں الہ آباد میں ٹرین فری ہے جانے کے لیے. کیوں فری ہے؟ اس لیے وہاں دھون ہو رہا ہے. گنگا جمنا سرسوتی سب کا ایک سنگم ہے، ایک میل ہے، اسی میں جو نہا لے اس کا بیڑا پار ہے. دنیا والے نے فری کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بھی رمضان دے رہا ہے کہ تیری بھی بخشش کے لیے، تیری رحمت کے لیے، تجھے نجات دینے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا دینے کے لیے میں نے بھی رمضان میں فری کر رکھا ہے اپنی نعمتوں کو، ثواب کو فری کر رکھا ہے، رحمت کو فری کر رکھا ہے، مغفرت کو فری کر رکھا ہے. اے بھائی، اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. جہنم سے اب فری، جب کوئی ٹینشن نہیں. ہاں کرنا کیا ہے؟ دو کام کرنا. اب بھائی کوئی پریاگ راج جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو سب بندوبست کر کے جائے ہی نہ جائے گا کہ پھر یہ چلا جائے گا. ارے کچھ سامان لیا، کچھ ناشتہ لیا، کچھ پانی لیا، کچھ لیا، سب کچھ لیا. ارے اسی طریقے سے اللہ کہتے تھوڑا سا کم کرو، تراویح پڑھ لو، روزہ رکھ لو. اتنا ہم لوگ جھوک نہیں کریں گے. جب تم میرا مان کے آؤ گے، حساب یسیرہ کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ پاک، حساب یسیرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک فسوف یحاسب حساب یسیرہ، حساب یسیرہ، یسیرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ صرف شو دکھلانے کے لیے آپ کو بلائے گی، کہاں تمہارا حساب لوں گا. اور پھر کہ اچھا کتنی بڑی بات ہے. مہتمم صاحب بولا ہے کہ مہتمم صاحب تورے بولا رہا تو بچے کی تو سٹک جاتی ہے. کہہ رہی باپ رے، آج لگتا ہے سراجی ہو جائے گا، آج لگتا ہے نہ جانے کیا ہوگا، ہے نا بھائی. مہتمم صاحب اگر کسی کو بلا رہے، پوچھئے مدرسے پڑھنے والے کو، ہمارے لوگ کی تو ہوا سٹک جاتی تھی کہ پتہ نہیں آج کوئی طوفان ہے، اوپر سے بجلی گرنے والی ہے آسمان سے. بولا ہے مہتمم صاحب نے کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں کر رہے تھے، بیٹھے تھے. اب کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ 10 روپیہ دو اور جو محنت سے پڑھنا. تو کتنی خوشی کی بات، 10 روپیہ دو اور جو محنت سے پڑھنا. انعام ہی دینے کے لیے بلائے تھے. ہم تو ایک دم پسینہ چھو رہا تھا ہمارا کہ آج بیڑا غرق ہوا ہمارا. اللہ پاک اسی طریقے سے صرف شو دکھلانے کے لیے بندے کو لائیں گے سامنے، اور اس کے بعد تھوڑی موڑی ادھر ادھر کی پوچھیں گے. اس کے بعد کہیں گے جاؤ. کیوں؟ کہ دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ تم میرے طرف 1 قدم چلو گے، میں تمہاری طرف 2 قدم چلوں گا. اگر تم تیز قدموں کے ساتھ میری طرف آؤ گے، میں دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلوں گا. یعنی اور پھر دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر تم زمین سے آسمان تک گناہ بھر کر کے لاؤ گے، اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سب کو جنتی بنا دوں. سبحان اللہ، ہے نا. اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ باتیں بچی ہیں یا رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر اگلے